اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے عبادات کے فوائد۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار انگنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ان نعمتوں کو شمار کر سکیں نہیں کر سکتے۔ اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 دفعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز سامعات، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج، چاند اور ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ برستی ہوئی بارشیں، یہ زمین سے نکلتی ہوئی طرح طرح کی پیداوار اور یہ زمین پہ پھیلے گئے قسم قسم کے جانور، یہ قیمتی معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ، یہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کی ڈاریں، یہ لہلہاتے کھیت، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ پھوٹنے والے چشمے اور گرتی ہوئی آبشاریں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی محو عبادات رہے، فرضی و نفلی عبادات بجا لاتا رہے، پھر بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیے، وہ اپنے بندوں کی عبادات کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ مزید نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی بوچھاڑ کرتا رہتا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ ہمیں عبادات کے صلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ عبادات اللہ کی محبت اور قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ کسی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا میرے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل کرتا ہے، اور اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرنے لگے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ معلوم ہوا فرائض سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل ادا کرنے سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ عبادات جنت میں پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رات بھر رہتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت
زینت کی اشیاء مسواک وغیرہ لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربی سوال کرو۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تو کوئی تیرا سوال ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے اپنے نفس کے مقابلے میں زیادہ نوافل ادا کر کے میری مدد کرنی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سجدے کر کے اور زیادہ نوافل ادا کر کے اپنے آپ کو اس اہل بناؤ کہ میں آپ کے حق میں اپنی رفاقت کی سفارش کر سکوں۔ میری بہنوں عبادات سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رب ارض و سما سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ فرمایا دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا نیکیاں عبادتیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز اگلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک ان گناہوں کو مٹا دیں گے جو ان کے درمیان کے عرصے میں واقع ہوئے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عبادات سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں عبادات سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا اور درجات کو بلند فرمائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقت کے اوقات میں مبالغہ آرائی سے وضو کرنا، مساجد کی جانب قدموں کا زیادہ اٹھنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں عبادتوں کا ایک مزید فائدہ بتایا کہ یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے۔ یہ شیطان کے خلاف مورچہ بندی ہے، یعنی ان اعمال سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عبادات کے لیے فراغت نکالنے سے فقرہ و فاقہ بھی دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فراغت اختیار کر، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فخر کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں ڈال دوں گا اور تیری ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ غور کریں میری بہنوں، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز و جمعہ اور دیگر عبادات کے لیے دکان، کارخانے اور مزدوری بند کریں گے تو ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا، ہمارا رزق ختم ہو جائے گا، ہمارا رزق کم ہو جائے گا، نفع کم سے کم ہوگا، ہم فقیر ہو جائیں گے۔ لیکن کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری محتاجی دور کر دوں گا اور رزق میں برکت ڈال دوں گا۔ عبادت جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یعنی اس طریقے سے تم عذاب جہنم سے بچ سکتے ہو۔ بے عبادت سے فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم کی آیت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی فرض نماز ادا کر کے اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف رہتا ہے جب تک وہ جگہ تبدیل نہیں کرتا فرشتے اس کے لیے یوں مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اسی طریقے سے سورہ مومن میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح و حمد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیری راہ کی پیروا کرے اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ معلوم ہوا میری بہنوں کہ اللہ کے وہ مومن جو فرائض و واجبات میں استقامت اختیار کرتے ہیں اور عبادت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہیں ان کے حق میں مقرب فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور چیز عبادات سے دل کو قرار اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہوئے کہا اے بلال اٹھو اذان کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اذان کہو تاکہ ہم نماز ادا کر کے راحت اور سکون حاصل کریں۔ لیکن میری بہنوں آج اذان سن کر بعض لوگوں کو سر درد شروع ہو جاتا ہے اور انہیں نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ عبادت پریشانیوں کا حل بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور عبادت پریشانیوں کا بہترین علاج ہے۔ عبادت سے آخرت میں حسن و جمال اور زیور حاصل ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں وضو کے نشانات کی برکت سے چمکتے ہوں گے۔ بس تم میں وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے وہ اپنی سفیدی کو بڑھائے تو وہ ایسا کرے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جنت میں وہاں تک زیور پہنے ہوں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، عبادت سے یہ کتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ عبادت کی وجہ سے جنت میں سونے اور چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت کے صلے میں ملنے والے اتنے سارے انعامات کے باوجود اگر ہم عبادت نہ کریں تو سوائے محرومی کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے عبادات کے یہ تمام فوائد تب حاصل ہوں گے جب عبادت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یعنی میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو۔ اور دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن فریضہ حج ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو معلوم ہوا حج بھی تبھی قبول ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور ہر عمل صالح عبادت کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، ورنہ کئی بدنصیب لوگ عمل کر کر کے عبادات کر کر کے تھکے ہوں گے مگر بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عبادتیں، ان کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے بلکہ من گھڑت، خود ساختہ اور نئے ایجاد کردہ ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق اور خالق مالک مانتے ہوئے کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرنے والا تسلیم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرنا، اس کی تعظیم بجا لانا، یہ عبادت ہے۔ عبادت کے وسیع مفہوم کے اعتبار سے تو پورا دین اللہ کی عبادت ہے، لیکن پورے دین میں سے اہم ترین وہ عبادات ہے جو ارکان اسلام میں ہے، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، اور ان تمام عبادات میں سے اہم ترین عبادت پنجگانہ نماز ہے جو مسلمان ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام عبادت صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔